واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 4 اپنا اسلامک اسٹوڈیو واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 سن عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمانروا یوسف ذو نواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 سن عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ناظرین، ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ناظرین، ابرہہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین الکلیس اور یونانی اکلیسیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ناظرین، ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی اعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ناظرین، اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب یعنی حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ ناظرین، اس کے بعد سن 570 سن عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ ناظرین، راستے میں دو عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ ناظرین، یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے۔ ناظرین، جن میں مکہ کے سردار اور آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ ناظرین، وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں مگر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔
ناظرین یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کرتا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ناظرین ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ ناظرین حضرت عبد المطلب نے جواب دیا یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس گھر پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ناظرین یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل۔ ناظرین قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ ناظرین پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیں۔ ناظرین مورخین نے حضرت عبد المطلب کے جو دعائیہ اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے، صلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما، اے میرے رب تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ ناظرین یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ ناظرین ابرہہ کا مکہ پر حملہ کا حکم۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملہ کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی جاتی تو ایک انچ ادھر نہ بڑھتا، نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کے چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دبے ہوئے تھے۔ ناظرین ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ ناظرین وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھے جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کی سی تباہی مچا دیتے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ناظرین تھوڑی ہی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، ہر طرف انسانی لاشیں چیتڑوں کے روپ میں پڑی تھی۔ ناظرین یہ واقعہ 571 سن عیسوی میں محرم کے مہینہ میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ ناظرین اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم اور قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا اور اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ میں آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت
کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ معزز ناظرین، پچھلی ایک قسط میں ذکر کیا گیا کہ جب مکہ پر قبیلہ ایاد و بنو خزاعہ یک کے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبہ سے نسبت کی وجہ سے ناظرین وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاعہ کا سردار عمرو بن لہی تھا۔ ناظرین، یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ ناظرین، یہ کل 5 بت تھے جن کا نام ود، یغوث، سواع، یعوق اور نصر تھے۔ ناظرین، ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 5 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔